اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ یہ ادارہ اصلاح کی جو اس وقت لکھنؤ میں سرگرم عمل ہے، اصلاً اس کا قیام بہار میں ہوا تھا۔ کھجوا ایک بستی ہے جو اس وقت ضلع سیوان میں ہے۔ اس سے پہلے یہ ضلع سارن یعنی چھپرا ضلع میں تھی۔ بہت ہی علمی بستی ہے اور وہاں دو طرح کے لوگ تھے جنہوں نے علمی دنیا میں ترقی حاصل کی۔ ایک وہ جو جدید علوم میں ماہر تھے، اس کی وجہ سے وہاں سے افسران ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو سرکاری محکمہ میں بڑا درجہ حاصل کرنے والے تھے، ان کے اچھے مکانات، ان کے اچھے گھر، اسی لیے اس کو پکا گاؤں بھی کہتے ہیں۔ اور ایک وہ علماء پیدا ہوئے کہ جنہوں نے دین کی خدمت کی اور انتہائی خلوص سے کی۔ انہی میں وہ خانوادہ بھی ہے کہ جسے اصلاح کا خانوادہ آپ کہہ لیں، جس کے بانی تھے علامہ حکیم سید علی اظہر نقوی صاحب۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ افتخار العلماء مولانا سعادت حسین خان صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کہ جو ماہنامہ الواعظ کے نگراں تھے اور میں مدیر تھا، مجھ سے کہا کرتے تھے جب اصلاح بھی میرے ہاتھ میں آیا کہ آپ علامہ علی اظہر صاحب کے مضامین تلاش کر کے شائع کیجیے، اس لیے کہ بہت ہی دقیق تحقیق والے اور اچھے مضامین ہوتے ہیں۔ تو انہیں حکیم علی اظہر صاحب نے اس ادارے کو قائم کیا۔ یہ ادارہ 1898 جنوری سن 1898 میں قائم ہوا ہے، اور بلکہ ادارہ قائم ہوا ہے 1875 میں۔ اس کا جو مجلہ ہے یعنی ماہنامہ اصلاح جو اس وقت لکھنؤ سے شائع ہو رہا ہے، یہ شائع ہونا شروع ہوا پٹنہ سے 1898 میں۔ تو ادارہ قائم ہوا 1875 میں، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ ادارہ بھی قائم ہوا 15 شعبان المعظم کو، اور ادارے کا آرگن یعنی اصلاح جو نکلا ہے وہ بھی 15 شعبان المعظم کو۔ اور جب میرے ہاتھ میں آیا ہے تو میں نے اس کے اوپر زیر نگرانی امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف لکھ دیا، تاکہ ان کی برکتوں کی وجہ سے اسے بھی طول عمر ملے، اور بحمداللہ طول عمر ملی اس کو۔ تو اس زمانے میں وہاں قائم ہوا، پھر حالات بدلے، ملک تقسیم ہوا، لیکن پھر بھی یہ رسالہ وقتی طور سے بند رہا، لیکن پھر شائع ہو گیا اور شائع ہوتا رہا۔ چنانچہ سب سے پہلے مدیر اس کے یعنی ایڈیٹر تھے علامہ علی اظہر صاحب کے بیٹے مولانا سید علی حیدر صاحب قبلہ، کہ جو یہیں سلطان المدارس لکھنؤ کے تعلیم یافتہ تھے اور بہت ہی محقق و عالم۔ چنانچہ انہوں نے پہلی ادارت اس کی سنبھالی جب 1898 میں یہ مجلہ یعنی اصلاح شائع ہونا شروع ہوا، اور بہت ہی عرصے تک اس کی ادارت وہ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اس کے مدیر ہوئے ہیں مجاہد اسلام مولانا سید محمد باقر نقوی صاحب، جو ان کے بڑے بیٹے تھے۔ انہوں نے اس ادارے کو چلایا اور تقریباً 50 سال تک انہوں نے اس کی خدمت انجام دی۔ پھر وہ میرے والد الحاج مولانا سید محمد باقر صاحب قبلہ جوراسی علی اللہ مقامہ کے جگری دوست تھے۔ دونوں میں دوستی تھی، نام بھی دونوں کا ایک تھا، اور کام بھی بہت سے کیے ہیں انہوں نے ادارے میں۔ لہٰذا ادارے کی بہت سی کتابیں ہیں کہ جو ان کی ترجمہ کردہ ہیں، مثلاً خورشید خاور ہے کہ جس میں ایک مناظرہ ہے پشاور میں، باقاعدہ علماء اہل سنت سے جو مناظرہ ہوا ہے اس کی رودات اس کے اندر ہے۔ کتاب بار بار شائع ہوئی ہے اور اب بھی، اور اسی طرح کی اور کتابیں تو اس کا ترجمہ وہ کرتے تھے۔ لہٰذا جب مولانا محمد باقر نقوی صاحب قبلہ کا انتقال 1982 میں ہوا، تو اس وقت چونکہ میں مدیر الواعظ تھا 1980 سے، لہٰذا ان کے خانوادے کی نگاہیں میرے اوپر پڑیں، اور چونکہ ان کے دوست کا میں بیٹا تھا، لہٰذا مجھ سے کہا گیا کہ آپ اس کو سنبھال لیں۔ ان کے چھوٹے بھائی علامہ علی مولانا بہت ہی مشہور شخصیت ہے ان کی،
مولانا رضی جعفر صاحب قبلہ، جو کراچی چلے گئے تھے اور کناڈا کی شہریت بھی ان کو مل گئی ہے، مفسر قرآن بھی ہیں، انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے، تفسیر لکھی ہے اسی حاشیے کے اوپر. تو انہوں نے بھی مجھ سے اصرار کیا اور ان کے گھر والوں نے، اور خود حیات میں اپنی وہ کہا کرتے تھے میرے لیے، لہٰذا میں نے دونوں کی ادارہ سنبھال لی، یعنی ماہنامہ الواز جو مدرسۃ الواعظین لکھنؤ کا آرگن تھا، اور دوسرا ماہنامہ اصلاح کی جو کھجوا ضلع بہار کی امانت تھی جو مجھ تک پہنچی، اس لیے کہ قیام ان کا یہیں رہتا تھا تقریباً، اور یہیں رہ کر وہ خدمات انجام دیتے تھے، کام کرتے تھے، اور پھر بنڈل بند کر وہ یہاں سے کھجوا جاتے تھے اور وہاں سے خریداروں تک پہنچائے جاتے تھے. چنانچہ میری جب ادارت میں آیا تو مالی حیثیت سے بہت کمزور تھا یہ ادارہ، تقریباً 350 رسالے شائع ہوتے تھے. پھر کوشش میں نے کرنا شروع کی، اللہ کی مدد سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کرامتوں سے ترقی ہونا شروع ہوئی، اور اس وقت بحمد اللہ اب اس کی اشاعت سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے، اور 3500 4000 یہ شائع ہوتا ہے. کبھی کبھی جو خاص شمارہ ہوتے ہیں وہ 5000 بھی شائع ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے. چنانچہ 1982 سے اب تک یہ میری ادارت میں رہا ہے، اور اس سلسلے میں مجھے قم میں ایک ایوارڈ بھی دیا گیا تھا. اس میں اتفاق سے عراق کے علماء اور ایران کے علماء بھی شامل تھے، جن کے ہاتھوں مجھے ایوارڈ دیا گیا، اور اس میں خصوصیت قرار دی گئی کہ اتنے سال تک یہ ادارہ قائم ہوا ہے، اور خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس طویل مدت کے اندر فقط 3 ایڈیٹر اس کے ہوئے ہیں، اور ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے. صرف حوالہ دیا گیا کہ ایک مصر میں ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں اس زمانے میں 50 سال سے اوپر وہ ہو چکا ہے، لیکن وہاں بھی ایڈیٹر بدلا کیے ہیں، اور یہاں 3 ایڈیٹروں کے ذریعے 100 سال سے اوپر ہو گئے. چنانچہ وہاں سے ایوارڈ ملا جسے سال ولایت کہتے ہیں، وہاں کی ادارہ ہے جس میں ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں جن لوگوں نے کام کیے ہیں ان کو ہر سال ایوارڈ دیا جاتا ہے. تو وہ ایوارڈ ملا، اور اس طرح سے یہ کام ہوتا رہا. پھر میرے بھتیجے حجت الاسلام مولانا سید محمد حسنین باقری، جو میرے بڑے بھائی مولانا سید محمد غافر صاحب قبلہ باقری استاد جامعہ ناظمیہ لکھنؤ کے فرزند ہیں، یہ جب قم سے آئے تو ان کو میں نے سپرد کیا کہ اب تعاون کرو، اور ان کی مدد تعاون کے وجہ سے اب تک یہ کام اعلیٰ پیمانے پر ہوتا رہا. اور پھر انہوں نے اس میں کافی تعاون کیا. انتظامی کام ان کے چھوٹے بھائی سید محمد مہدی باقری صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس طرح سنبھالا کہ آج پوری دنیا میں اس کا تعارف ہے، پہچانا جاتا ہے. کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں، مسلسل اب شائع ہو رہی ہیں. اس سے پہلے تو تعطل ہو گیا تھا، مالی دقتیں رہتی تھیں، لیکن بڑی اہم کتابیں، مثلاً دین حق یہیں سے شائع ہوئی ہے، کہ جو آیت اللہ شرف الدین موسوی کا ایک مناظرہ ہے، اور بہت ہی برجستہ اچھی کتاب ہے. اسی طرح سے شبہائے پشاور جس کا میں نے ذکر کیا ہے. پھر کچھ باہمی گفتگو کے ذریعے سے انہوں نے نفسیاتی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے مولانا علی حیدر صاحب نے جوہر قرآن اس کی تالیف کی، یعنی ایک میاں بیوی ہیں جو مناظرہ کر رہے ہیں، اور اس مناظرے کے اندر حقائق کو واضح کیا گیا. اسی طرح کربلا کے اوپر ایک پورا مناظرہ ہے جس کا نام تصویر کربلا ہے، جس کے اندر یہی انداز اختیار کیا گیا. تو یہاں اصلاً یہ ادارہ قائم ہوا تھا دشمنان اسلام یعنی عیسائیوں کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے تھے ان کے جوابات کے لیے، لیکن جب وہ فتنہ اٹھا یہاں سے، وہ فتنہ کی جس میں سنی شیعہ مسائل کو ابھارا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ملک میں، تو اس کے توڑ کے لیے اس ادارے نے بہت کام کیے ہیں، بہت کتابیں شائع کی ہیں، اور اب بھی یہ کام انجام دے رہا ہے. چنانچہ اب تک یہ ادارہ بحمد اللہ کامیابی سے چل رہا ہے، قائم ہے. لیکن یہ بھی ناظرین لوگوں کو تعجب ہوگا، اور ناظرین کو اس پر حیرت ہوگی کہ اس دوران نہ جانے کتنے ادارے قائم ہوئے ہیں بہت بعد میں،
قائم ہوئے ہیں اور پھر ان کی اپنی بلڈنگیں ہو گئی، اپنا ادارہ عمارتیں ہو گئیں، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک یہ ایک وقف کی جگہ ہے، وقف مسجد دیوان ناصر علی، دوسری کھجوے بہار کا اصلاً وقف ہے، اس کے ایک روم میں یہ ادارہ چل رہا ہے، اور یہیں میرا قیام بھی رہتا ہے۔ مکان میرا جورات بارہ بنکی میں ہے، وہاں خانوادے کے لوگ رہتے ہیں، اور میں تنہا آ کر یہاں جتنا ہو سکتا ہے وہ کرتا ہوں، چونکہ بینائی میری آپریشنوں کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے، لہٰذا بول کر میں اپنے چیزیں لکھواتا ہوں، بقیہ یہ بھتیجے ہیں جو میرے یہ تعاون کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس ادارے نے سرپرستی امام زمانہ میں بہت زیادہ کام انجام دیے ہیں۔ اس میں کچھ حیرت انگیز باتیں بھی ہوئی ہیں جس کو شاید اس جدید دور میں اس کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، لیکن میں اس کو اہمیت دیتا ہوں۔ مثلاً جیسے ہی میں آیا، الواعظ میرے ہاتھ میں آیا تو اس پر میں نے لکھوا دیا زیر سرپرستی امام زمانہ۔ جیسے اصلاح میرے ہاتھ میں آیا، میں نے لکھوا دیا زیر سرپرستی امام زمانہ، اور یہی میں سمجھتا بھی ہوں کہ ان کی نگرانی میں یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ لہٰذا میرا ایک اصول رہا ہے کہ لوگوں کے پیسے باقی نہ رکھے جائیں، جو عام طور سے اداروں میں ہوتا ہے کہ پھر لے لیجئے گا، پھر ہو یہ کتابت کے پیسے ہیں، یہ کاتب کے پیسے ہیں، یہ کاغذ کے پیسے ہیں، اور وہ چڑھتا رہتا ہے، تو یہ نہ ہونے پائے۔ حتی الامکان میری کوشش یہی رہی ہے۔ چنانچہ جب میرے ہاتھ میں الواعظ آیا ہے، اس زمانے کی بات ہے، پھر اصلاح میرے ہاتھ میں آ گیا، تو اس کے پاس بالکل بہت کم پیسے تھے، یہاں تک کہ کاغذ کا جا کے میں نے آرڈر دیا، اور میں نے وعدہ یہ کیا کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کے پیسے ادا کر دوں گا۔ امین آباد کی دکان جو آج بھی ہے، چنانچہ میں واعظین میں تھا، اور پیسے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا، خود نہ میرے پاس تھے نہ ادارے کے پاس تھے، اور تاریخ آ گئی تھی تو اس وقت مجھے بہت ہی الجھن ہوئی۔ اس وقت بہت سی کتابوں کے مترجم اس وقت ہیں، قم میں ہیں، ابقات الانوار کی کئی جلدوں کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے، اور بھی عام کتابوں کا، کامل الزیارات کا ترجمہ کیا ہے۔ مولانا شجاعت حسین صاحب گوپال پوری بہار کے، وہ بھی رہنے والے ہیں، وہ میرے منیجر تھے۔ تو پیسے ادا کرنا ہے، اور میں کھانا دوپہر کا کھا کر اب سپہر تک مجھے پیسے دے دینا چاہیے۔ میں ٹہلنے لگا، اور میں نے اپنے امام سے شکوہ یہ کیا کہ یا تو مجھ سے کام لینا ہے تو انتظام کیجیے، اور یا پھر کسی اور سے کام لیجیے۔ وہ خود ہی ایسی زبانی باتیں میں نے کہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے شجاعت صاحب، انہوں نے کہا کہ ایک منی آرڈر آیا ہوا ہے جو کبھی اشتہار وغیرہ چھپا تھا، اس کا پیسہ ہے، اب جو رقم شمار کی گئی تو اتنی ہی تھی کہ جتنی باقی تھی، لہٰذا جا کر اس کو ادا کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے بحمداللہ، اور مومنین نے اگر توجہ دی تو انشاءاللہ یہ سرپرستی امام زمانہ میں اپنا کام انجام دیتا رہے گا، کوشش ہوتی رہے گی۔ کوشش یہ ہے کہ جو زمانے حاضر کے لحاظ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی جوابات ہمارے یہاں آئیں، وہ مسائل حل ہوں، رسالے میں ان چیزوں کو رکھا جاتا ہے، اور اس طرح سے کام کر رہا ہے۔ لیکن نہ اس کے پاس ابھی تک کوئی بلڈنگ ہے، اور نہ ابھی تک باقاعدہ کوئی اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ بہت بڑی بڑی کتابیں شائع ہو سکیں۔ چنانچہ 1998 میں 100 سالہ یادگار اس کی منائی گئی۔ کھجوا کے رہنے والے تھے ڈاکٹر رضا حسین صاحب جو مانچسٹر میں تھے، انہوں نے اس کا خرچ اٹھایا، اور 100 سالہ تقریب ہوئی۔ پھر اس موقع کے اوپر 100 سالہ یادگاری مجلہ بھی شائع کیا گیا، وہ تقریب ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد ابھی جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کو 1400 سال پورے ہوئے، تو اس سے پہلے بھی ہر معصوم کی شہادت پر یا ولادت پر جب 1400 سال پورے ہوئے ہیں تو شمارے شائع ہوئے ہیں۔ مثلاً امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر، یا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت پر، یا جناب امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر، تمام ہر موقع پر مجلے شائع ہوئے۔ اور ابھی یہ مجلہ شائع ہوا امیر المومنین نمبر کی جو ایک ضخیم ہے، اور سیمینار بھی ہوا تھا، اس کے بعد یہ مجلہ بھی شائع ہوا۔ تو آئندہ بھی اب یہ ادارہ چونکہ قائم ہوا ہے 1875 میں، اور ابھی 2000 یہ جو سامنے سن چل رہا ہے ہمارا 2020 ہے، اور اس کے بعد 2021 میں یعنی سن ہجری کے لحاظ سے 150 سال ہو جائیں گے ادارے کو شعبان المعظم میں۔ لہٰذا پھر ادارہ ہے
اس لیے کہ یہ 1992 1392 میں 1292 میں یہ قائم ہوا تھا، تو اس لحاظ سے پھر ادارہ کو ایک پروگرام کرنا ہے، یعنی 150 سالہ یادگار اس ادارے کے قیام کی، جو شعبان المعظم میں انشاءاللہ ہونا ہے۔ کرونا کی وبا کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے مجلہ بھی شائع ہوگا اور کوئی سیمینار وغیرہ بھی ہوگا۔ کوشش کی جائے گی کہ اس کی خدمات کو عام کیا جائے، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کام ہوگا۔ میری تو عمر اب تقریباً تمام ہے، لیکن انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آئے گا، یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور کوئی آئے گا اور یہ کام ہوتا ہے۔ یہ ادارہ میرے پاس آیا، مجلہ آیا، تو اس وقت ایک نسل باقی تھی جو بزرگوں کی نسل تھی، وہ اردو داں تھی، اور اردو اور پھر اس ادارے سے بڑی دلچسپی تھی ان کو۔ آج بھی جو دیگر ممالک میں جا کر بس گئے ہیں، وہاں جب بھی کبھی باہر جانا ہوا، وہ لوگ بڑے محبت سے آ کے ملتے ہیں کہ اس ادارے سے آپ کا تعلق ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے۔ ملک کے اندر یہی کرناٹک ہے اور علاقے ہیں جہاں پرانے خریدار تھے، تو اشتیاق رکھتے تھے۔ پھر ان کی آنکھیں بھی جواب دینے لگیں، بہت سے لوگوں نے کہا ہم سے نہیں پڑھا جاتا ہے، گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو پڑھنے والا ہو۔ تو اب جدید نسل تقریباً مطالعے سے بے بہرہ ہو گئی ہے، اردو بھی نہیں جانتی ہے، بہت سے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اندازہ ہوتا ہے۔ اردو کے سلسلے میں واقعہ خود ایک عبرت ناک ہے جو پیش آیا۔ یہیں لکھنؤ میں ایک مجلس تھی 40ویں کی، میں پڑھ رہا تھا، میری مجلس سے پہلے، اس کو میں نے لکھا بھی تھا، نام نہیں لکھا تھا لیکن واقعہ لکھا تھا، میری مجلس سے پہلے ایک صاحب نے سلام پڑھا، بہت اچھا سلام، اور اس سلام کا ایک شعر مجھے بہت پسند آیا۔ مجلس کے بعد ان سے میں نے کہا، چائے وائے جب چل رہی تھی، میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ شعر، انہوں نے اپنا مجموعہ کلام دیا کہ یہ شائع ہوا ہے غالباً فخر الدین علی احمد کمیٹی کے تعاون سے یا اردو اکیڈمی کے تعاون سے، کسی تعاون سے وہ شائع ہوا تھا، مجموعہ کلام ایک شاعر کا، اور میں نے کہا کہ اسی کے اوپر آپ شعر لکھ دیجئے تو یاد رہے گا۔ انہوں نے ادھر ادھر بغل جھانکی، پھر وہ چلے گئے، پھر بڑی دیر کے بعد آئے، تو میں نے کہا وہ لکھوا لیا؟ کہا نہیں، کوئی ملا نہیں۔ پھر اصلی بات انہوں نے بتائی کہ نہ اردو میں جانتا ہوں اور نہ یہاں کوئی مجھے مل سکا کہ جو اردو میں شعر لکھ سکے، لہٰذا ہندی میں وہ شعر لکھا گیا۔ جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے حالات کس رخ کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ جن کا باقاعدہ مجموعہ کلام ہے، اور کلام اردو میں ہے، یعنی زبان اس کی اردو کی، لیکن اردو اب ہے نہیں۔ تو یہ صورتحال تو ضرور ہے، لیکن پھر بھی یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ کچھ ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اردو گھروں میں باقی ہے۔ مثلاً تنزیل المکاتب کا ادارہ ہے، کچھ مسائل میں اس سے اختلاف بھی ہوا، لیکن یہ ایک بنیادی مکاتب چلا رہی ہے وہ، اس وجہ سے ایک نسل ہے کہ جس کے اندر ابھی اردو موجود ہے اور وہ پڑھتے ہیں اس کو، لیکن بہت کم ہو گئے ہیں، پہلے والے کم نہیں۔ جو کالج سے متعلق ہیں، جو اسکولوں سے متعلق ہیں، وہ تقریباً نہیں جانتے ہیں اردو کو، اور وہ اگر پڑھتے بھی ہیں، کچھ لکھتے بھی ہیں تو ہندی میں لکھتے ہیں، لہٰذا یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں سے بھی کچھ کتابیں ہندی میں بھی شائع ہوئی ہیں۔ جنتری یہاں کی بہت ہی مقبول ہے، حسینی جنتری، جو والد ماجد مولانا ناصر محمد باقر صاحب اللہ جوراسی تابسرا نے جس کا اجرا کیا تھا 1400 سالہ یادگار 1300 سالہ یادگار شہادت امام حسین کے سلسلے میں، تو ان کے انتقال کے بعد اس کو ایک ایڈیشن ہندی میں بھی شائع ہونے لگا ہے۔ اس طرح سے کچھ کام تو ہو رہا ہے، لیکن اردو سے دلچسپی کم ہو گئی ہے، مطالعے میں بھی دقتیں ہیں، لیکن پھر بھی ابھی باقی ہیں کچھ لوگ یہاں یا باہر ابھی ہے، یعنی آپ امریکہ اور لندن وغیرہ کی بات کریں اگر، تو ایک طبقہ ہے جو اردو ادب سے دلچسپی رکھتا ہے، اردو مسائل سے دلچسپی۔ اصل کام ہے ان اداروں کا تبلیغ کرنا، یعنی اصل دین حقائق کو پہنچانا، اس کے لیے جو ذریعہ بھی، جو جائز ذریعہ اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور دور حاضر میں انٹرنیٹ ایک بہترین اچھا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے تو ہیں کتابیں انٹرنیٹ میں موجود ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی ایک پریشانی ہو گئی ہے۔ مثلا ایک IAS افسر کا فون آیا، جو ہیں وہ قوم کے ایک اچھے نمایاں پر ہیں اور بہت ہی مشہور و معروف ہیں، نام یہاں میں نہیں نقل کروں گا، لیکن انہوں نے فون کیا، خریدار تھے ہمارے اصلاح کے، انہوں نے کہا کہ اب نیٹ کے ذریعے سے کام چل جاتا ہے، لہٰذا
اب اس کو آپ نہ بھیجیں ہمارے یہاں. تو یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ اثر بھی پڑا ہے مطالعے وغیرہ پر، لیکن ہو رہا ہے. اور وہ بھی کام اچھا کام ہے اس کے ذریعے، بلکہ اس سے بہتر ذریعے سے، اس لیے کہ نئی نسل، نوجوان، بالخصوص بچے بھی اس سے واقف ہیں. تو اگر حقائق کو ان ذرائع سے پیش کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، اور کیا جا رہا ہے.